الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے چونکہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا تو آج کی اس درس میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا کس کو؟ ضلالت گمراہی کو، بالہدا کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، پس نفع نہیں دی ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اس کے اوپر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں تو پھر کس طریقے سے انہوں نے گمراہی کو خریدا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ چونکہ اللہ رب العزت انسان کی جو پیدائش فرماتے ہیں یہ فطرتاً اسلام پر فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرتی طور پر جو انسان پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ان کے والدین کو ان کو یہودی، نصرانی یا دیگر مذاہب والے بناتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، عقل سلیم اس لیے عطا فرمائی کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے عقل کے بدلے میں اس گمراہی کو اختیار کر لیا۔ آگے فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی ایسی ہے، اس آدمی کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ رب العزت نے بجھا دیا اس آگ کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیری میں، لا یبصرون، جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی جیسے آگ جلائے، اور اس آگ جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی راستے میں جاتا تھا رات کے اندھیری میں تو وہ آگ جلا کر اس کے ذریعے سے راستہ طے کرتا تھا۔ تو اس کی مثال یہ ہوئی کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہوئی کہ چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ہمیں مالی غنیمت میں بھی حصہ ملے، تاکہ ہمیں زکوٰۃ بھی ملے، تاکہ ہمیں صدقات بھی ملے، فطرہ بھی ملے، اور دیگر جمراعات مسلمانوں کو ملتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ملے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی آگ کے ساتھ کہ جیسے آدمی آگ جلا دیتا ہے اور وہ روشنی دیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کوئی ہوا بیچتا ہے یا کوئی طوفان آندھی تو وہ آگ بجھ جاتا ہے، تو پھر وہ اندھیری میں رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف اس سے نفع اٹھانے کے لیے یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تاکہ جو مسلمانوں کو مراحت ملتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بھی ملے۔ اور جب اللہ رب العزت اس آگ کو بجھاتا ہے، یعنی ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، تو پھر آگے چل کر آگے تو ان کے لیے ہے ہی جو ہے وہ اندھیرا ہے، آگے جو آخرت کا سفر ہے وہ اندھیرے میں ہی گزرے گا ان کا، اور پھر اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہ تھوڑا سا نفع تو اٹھا لیں گے، لیکن جب اللہ رب العزت ان کی آگ کو بجھا دے گا، زندگی کی جو آگ ہے یہ بجھ جائے گی، تو پھر آگے ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہے اور گنگے ہے اور عمی اندھے ہے، فہم لا یرجعون، پس یہ لوٹ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ان منافقین کی مثال بہروں سے دی ہے کہ جیسے بہرا نہیں سنتا تو یہ لوگ بھی حق بات نہیں سنتے، اور اسی طریقے سے جیسے اندھے جو ہے وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی حق بات نہیں دیکھتے، اور جس طریقے سے گنگے حق بات نہیں کرتے تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی حق بات نہیں کرتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، آگے ایک دوسری مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بادل چھا جاتے ہیں پہلے بارش سے پہلے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فیہ ظلمات ورعد، اور اس میں گرج ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم، تو ڈالتے ہیں یہ اپنے انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بادل کی کڑک سے، حذر الموت، اور
موت کے ڈر سے۔ یعنی کہ دوسری مثال اللہ رب العزت نے ان کو بارش سے دی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، بارش سے مراد قرآن مجید ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا۔ اب یہاں پر جو کڑک ہے، جب ظاہر سی بات ہے آسمان گرجتا ہے تو اس گرج کو مفسرین نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ جو وعید ہے قرآن مجید کے اندر، ظاہر سی بات ہے جب گرجتا ہے آسمان تو آدمی کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، تو گرج کو مفسرین نے کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ گرج کو قرآن مجید کے اندر جو وعید ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب بجلی کی چمک کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ قرآن مجید کے اندر جو دلائل موجود ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنتے نہیں ہے، بلکہ اپنے کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم من الصواعق حذر الموت، اپنے کیا کرتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم یہ نہ سنیں۔ آگے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت ان کو گھیرنے والے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن چوری کے نیچے آئے گی۔ تو ان منافقین کی بھی یہی مثال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے دست اور قدرت میں ہے، اللہ رب العزت کے گھیرے میں ہے کہ جب ان کو موت آئے گی نا تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما، جب بھی اضاء لہم، ان کے لیے روشنی کرتا ہے، یہ جو چمک ہے ان کے لیے روشنی کرتا ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں چل سکتے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب یہ چمک ہوتی ہے بجلی کی تو پھر یہ اس چمک کو دیکھتے ہوئے ان کو راستہ نظر آتا ہے تو پھر اس راستے سے گزرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب بجلی کڑکتی ہے اور یہ چل پڑتے ہیں، اس کی مثال مفسرین نے دی ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے وہ مسلمانوں سے جو نفع حاصل کرتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ان کو نفع ملتی ہے تو پھر یہ لوگ مسلمانوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ان کو نفع نہیں ملتی تو پھر یہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، پھر وہی گمراہی اختیار کر لیتے ہیں، جا کے جو دیگر ان کے سرداران ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طور پر مفسرین نے اس کی مثال دی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ رب العزت چاہے نا تو ان کی سماعت اور بصارت، یعنی کہ کان اور آنکھ جو ہے یہ ان سے چھین لے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہوا آج کا درس، اگلی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔